دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈ جو اپنی گورنمنٹ کے آگے نہیں جھکے اور کسی بھی قیمت پر اپنا گھر بیچنے پہ راضی نہ ہوئے۔ اپنی ساری زندگی کی کمائی سے بنایا ہوا گھر ایک ہی جھٹکے میں کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب کوئی گورنمنٹ یا کوئی بلڈر آپ سے زبردستی خریدنا چاہتا ہو۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 5 گھر دکھائیں گے جن کے مالکان اپنا گھر خالی نہ کرنے کی ضد پر اڑ گئے، چاہے ان کو کسی گورنمنٹ کا سامنا کرنا پڑا یا پھر کسی مالدار بلڈر کا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ انفو وائس پہ نہیں ہیں تو انفو وائس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ نمبر 5، آسٹن سپرنگز۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع بڑے بڑے اپارٹمنٹس کے بیچ میں دبا ہوا یہ چھوٹا سا گھر آسٹن سپرنگز نامی شخص کا یہ گھر ہے۔ 1980 میں جب یہاں بلڈنگز بننے کا کام شروع ہوا تو کئی لوگوں نے اپنی بلڈنگز یا اپنا گھر بیچ دیا، لیکن آسٹن سپرنگز نے اپنا یہ گھر بیچنے سے انکار کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا کہ بلڈر اس کی جگہ کی صحیح قیمت نہیں دے رہے۔ جب آسٹن کو اس کی منہ مانگی قیمت نہ ملی تو اس نے اس گھر پہ پیزا شاپ کھولنے کا پلان بنا لیا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ آسٹن بینک کا قرضی ہو گیا اور اس کو اپنا یہ گھر آدھی قیمت پہ بیچنا پڑ گیا۔ آسٹن نے یہ گھر ایک بلڈر کو $7,50,000 میں بیچ دیا، جبکہ اس وقت آسٹن اس گھر کی 15 لاکھ مانگ کر رہا تھا۔ نمبر 4، یانگ۔ پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے شاید یہاں پر زلزلہ آیا ہے، لیکن اس 3 منزلہ عمارت کے مالک یانگ نے اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جس جگہ یہ گھر موجود ہے وہاں چائنیز گورنمنٹ کو ایک ہائی ٹیک انڈسٹری ایریا بنانا تھا۔ یانگ کے گھر کے پڑوسیوں نے تو گورنمنٹ کے آگے ہار مان لی، لیکن یانگ گورنمنٹ کے بلڈرز کو کورٹ لے گیا۔ یانگ کے گھر کی سرکاری بلڈرز نے گیس، پانی، یہاں تک کہ الیکٹریسٹی کا کنیکشن تک کاٹ دیا۔ یانگ کو 1 کلومیٹر دور پانی لینے جانا پڑتا تھا اور رات کے وقت موم بتی کے اوپر ہی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ آخر 2 سال کا کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے یانگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ نمبر 3، میس فیلڈ۔ واشنگٹن میں ایک چھوٹا شہر ہے جس کا نام ہے سیلیٹ۔ وہاں موجود ہے ایک شاپنگ مال جس میں ایک عجیب و غریب سوراخ نظر آتا ہے، لیکن قریب جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے یہ مال ایک چھوٹے سے گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس گھر میں ایک 84 سال کی عورت ایک اکیلی رہتی تھی جس کا نام تھا میس فیلڈ تھا۔ اس وقت اس کے گھر کے آس پاس چند گھر بنے ہوتے تھے اور باقی ساری جگہ خالی تھی، اور جب یہ جگہ کمرشل ہو گئی تو بلڈرز نے یہاں شاپنگ مال بنانے کا سوچا۔ انہوں نے باقی تمام گھروں کے مالکان کو تو قابو کر لیا، لیکن یہ خاتون یہاں سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ مس فیلڈ نے $1 ملین کی پیشکش بھی ٹھکرا دی تھی۔ بلڈرز نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس کے گھر کے ارد گرد ہی شاپنگ مال تعمیر کر دیا، لیکن 2 ہی سال بعد وہ بوڑھی خاتون مس فیلڈ گزر گئی۔ اس کی وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرا یہ گھر بلڈرز کو گفٹ کر دیا گیا۔ بلڈر نے اس کے گھر پہ قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی مال کھڑا کیا۔ آج بھی بلڈر وہ گھر کو مینٹین کرتا ہے اور یہ میس فیلڈ ہاؤس اتنا زیادہ فیمس ہو گیا ہے کہ لوگ وہاں جا کے اس کے ساتھ فوٹوز بناتے ہیں۔ نمبر 2، بلو بوجن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ ایک نئے روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوا گاڑیوں کا راستہ روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کئی فلیٹ ہوا کرتے تھے جس میں ایک فلیٹ میں ایک بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہاں پہ ایک روڈ تعمیر کرنا تھا تو باقی سارے لوگ متبادل جگہ یا پیسے لے کے فلیٹ چھوڑ گئے، لیکن لو بوجن اور اس کی بیوی سرکار سے دیے گئے فلیٹ کے اوپر مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے اپنا فلیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ٹوٹے ہوئے اپارٹمنٹ میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجبوراً سرکار کو وہ فلیٹ اور اس کے آس پاس کے کمرے چھوڑنے پڑے اور اس کے ارد گرد روڈ بنا دیا گیا۔ نمبر 1، جاپان میں نریتا ایئرپورٹ کے بیچ میں ایک فارم بنا ہوا ہے۔ جب جاپانیز گورنمنٹ کو اس جگہ پر ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا تو وہاں موجود فارمرز نے اپنی زمین سرکار کو دینے سے انکار کر دیا۔ کئی فارمرز آپس میں مل گئے اور کافی احتجاج بھی ہوا اور کورٹ نے لمبے کیسز بھی چلائے۔ آخرکار فارمرز کے حق میں فیصلہ آ گیا اور سرکار کو مجبوراً ایئرپورٹ کا صرف ایک ہی رن وے بنانے کی اجازت ملی۔ فارمرز آج بھی وہاں ٹھیک ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں
ان کی گھر کی کھڑکی یا پھر فارم میں کھڑے ہو کے باہر دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی رن وے کے اوپر، ایئرپورٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ وہ ملک ہے جہاں کی قومیں زندہ دل ہیں اور ان کی جو کورٹس ہیں وہ انصاف پسند ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔